کہ شرمگاہ کو حرام سے بچانا ہے. یہ جو انسان بدکاری اور بے حیائی کی طرف جاتا ہے نا، یہ فوراً نہیں چلا جاتا. بڑی پیاری بات علماء کہتے ہیں، پہلے آنکھ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر انسان بدکاری کی طرف جاتا ہے، پھر وہ گناہ کا بڑا کام کرتا ہے. کہ تنہائی کے گناہ سے بچنا یہ بڑی کمال کی بات ہے، اور یہ بڑے کہتے ہیں اللہ والوں کا طریقہ ہے. اللہ نصیب کر دے کہ جب گناہ کا موقع ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اس وقت اے کاش دل پر یہ خیال جاں گزی ہو جائے کہ رب دیکھ رہا ہے. ایک بار حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کر کہتا ہے حضور میں گناہ سے نہیں بچ پاتا. پلیز ذرا غور سے سنیے گا، بہت خوبصورت کیور اور پریکاشن ہے گناہوں سے بچنے کے حوالے سے اس واقعے میں. کہتا ہے حضور میں بچنا چاہتا ہوں، گناہ ہو ہی جاتا ہے. ہو سکتا ہے میرے بھائی یا نوجوان بھی ایسے ہوں کہ جو چاہتے ہیں گناہ نہ کریں مگر گناہ ہو جاتا ہے. حضرت ابراہیم بن ادم نے کہا اچھا ایسا کرو، گناہ کرنا چاہتے ہو؟ کہتا ہاں بچ نہیں پاتا، مجھے کرنا پڑتا ہے گناہ. کہا ٹھیک ہے، اب جب بھی تمہارا گناہ کرنے کا جی چاہے نا تو اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دینا. کہتا حضور یہ کیسے پاسبل ہے؟ دنیا میں جو کچھ ہے وہ اللہ نے عطا کیا، اس کے بغیر تو جی نہیں سکوں گا. کہا اچھا اب گناہ کرنے کا جی چاہے تو ٹھیک ہے گناہ کر لینا، مگر ایسی جگہ جا کے کرنا جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو. تو کہتا ہے حضور ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ ایوری ویئر جدھر بھی جاؤں گا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، وہ اللہ کی کائنات ہے. اچھا کہ ایسا کرو، گناہ کرنا ہے نا کرو، مگر اللہ کی زمین سے اللہ کی کائنات سے نکل کر لو. کہتا ہے میں اس کی ملک اور اس کی ملکیت والی جگہ سے بھی باہر نہیں جا سکتا. اچھا گناہ کرنے کا جی چاہے ٹھیک ہے، کرنا چاہے تو کر لینا، مگر جب ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے آئے نا تو ان کو منع کر دینا کہ نہیں میری روح قبض نہ کریں، میں نے ابھی توبہ کرنی ہے. تو کہا حضرت nobody have power to deny. کون ہے جو ملک الموت کو منع کر سکے گا کہ میری روح قبض نہ کرو؟ جو وقت ہے وہ تو آ کر رہے گا. فرمایا اچھا پھر ایسا کرو گناہ جتنے کرنے کر لو، مگر قیامت کے دن جب فرشتے تمہیں جہنم کی طرف لے جانے لگے نا تو ان کو منع کر دینا کہ نہیں میں نہیں جاتا. کہا حضرت یہ کس کے پاس پاور ہے؟ وہ تو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جائیں گے، وہاں تو جو حکم ہو گیا اس پر عمل ہوگا. اب حضرت ابراہیم بن ادم نے پہلے کہتے نا مقدمہ، ایک آپ کہتے ہیں نا پہلے جزیات جمع کیے، باقاعدہ اس کا مائنڈ سیٹ بنایا، اب اسے خوبصورت سمری بیان کی. فرماتے بیٹا ایک بات سنو، تم اللہ کا رزق کھانا چھوڑ نہیں سکتے، اللہ کے ملک سے باہر جا نہیں سکتے، مرنے سے پہلے ملک الموت آئے تو ان کو منع نہیں کر سکتے، جہنم کے فرشتے تمہیں عذاب کے لیے لے جائیں تو ان کو بھی روک نہیں سکتے. جب یہ سارے کام نہیں کر سکتے تو پھر ایک کام کر لو، گناہ کرنا ہی چھوڑ دو. پھر وہ بندہ زاروں کے تار رونے لگا اور کہتا ہے حضرت میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا. اے میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، میں آپ کی لائف گزار چکا ہوں، میں بھی اسٹوڈنٹ رہا ہوں. یہ لائف بڑی ڈیفیکلٹ ہے، شیطان اس پہ بڑا حملہ کرتا ہے، نفس بڑا حملہ کرتا ہے، گناہوں کی طرف بہت کھینچتا ہے، مگر یہ ولیوں کا شیوا ہے کہ وہ جوانی میں عبادت کرے. اللہ کو بڑا پسند ہے وہ نوجوان. اللہ فرشتوں پر فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ جوان ہے اور میری عبادت کر رہا ہے. مگر آج جوان کہتا ہے جوانی تو دیوانی ہے، مزے کرنے کے دن ہیں. مولوی صاحب بوڑھا ہونے کے بعد میں اللہ اللہ ہی کروں گا، 40-50 سال کے بعد میں مسجد میں بھی چلا جاؤں گا، میں داڑھی بھی رکھ لوں گا، ابھی تو انجوائے کرنے دو. چلو آج آپ اور میں ایک ڈسکس کر لیتے ہیں. If you want to enjoy in this life، آپ چاہتے ہیں کہ ابھی مزے کرنے دیں، بعد میں میں نے توبہ کر لینی ہے، تو ایک چھوٹی سی ڈیبیٹ آپس میں کر لیتے ہیں. چلیں جناب، آپ میں سے کون ہے اتنے بڑے ہال میں جس کے پاس یہ گارنٹی ہے کہ وہ 50 سال کا ہونے تک زندہ رہے گا؟ Anybody have guarantee? Nobody has guarantee. 50 سال زندگی مجھے ملے گی، کوئی ہے؟ نہیں ہے. چلیں ایسا کوئی بھائی بیٹھا ہو جو بتائے جو 1 سال میں زندہ رہوں گا. Nobody have guarantee for live for 1 year. چلو 1 ہفتہ زندہ رہنے کی گارنٹی ہے، کل صبح تک زندہ رہنے کی گارنٹی ہے. سمجھدار لوگ ہیں، میری بات آپ فالو کر رہے ہیں. It means
आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। आप कहते हैं मैं बूढ़ा होकर तौबा कर लूंगा। अरे आज दुनिया से मैं जा सकता हूं, और आज चला गया तो अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? हराम करते हुए, शराब पीते हुए, बदकारियां करते हुए, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाकर हराम बातें करते हुए किधर जाओगे? कब्र में क्या जवाब दोगे? देखें, ये दुनिया थोड़ी है। मैंने आपको जन्नत का रिवॉर्ड बताया है, वहां ना खत्म होने वाली नेमतें हैं। दुनिया की एक्सपायरी डेट है। वी हैव टू गो फ्रॉम दिस वर्ल्ड। हम सब ने दुनिया से जाना है, मगर जन्नत में जो चला गया उसे मौत नहीं आनी है। हुम फीहा खालिदून। कुरान का वादा है कि हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे। तो क्यों ना मैं उस रिवॉर्ड की तैयारी करूं? यहां नफ्स कहेगा थोड़ी दोस्ती कर ले, नफ्स कहेगा थोड़ी बुरी चीजें देख ले, इंटरनेट पर नई फिल्म आई है, फला जगह कॉन्सर्ट हो रहा है, अरे सारे दोस्त नशा कर रहे हैं, तू भी थोड़े से सिप लगा ले। आज अपने आप को रोकना है, मुझे दुनिया की गंदी शराब नहीं पीनी, मुझे जन्नत की पाकीज़ा शराब पीनी है। मुझे दुनिया की बेहयाई नहीं करनी, गंदी औरतों और लड़कियों की तरफ नहीं जाना है। मेरी बहनें अगर सुन रही हैं, वो नियत करें कि हम पर्दा करेंगे, हम बॉयफ्रेंड की तरफ नहीं जाएंगे। इंशाअल्लाह हम जन्नत की नेमतें हासिल करेंगे, जन्नत का घर हासिल करेंगे। ये थोड़ी सी जिंदगी सब्र से गुजार लो, थोड़ी सी जिंदगी तौबा कर लो। आज थोड़ी देर हॉल फुल हो गया है, मुझे भी पसीना आ रहा है, आपको भी गर्मी लग रही होगी, मगर मुझे बताइए क़यामत के दिन गर्मी कैसी होगी? जब 50,000 साल का दिन होगा, सूरज 1.25 मील पर होगा, जमीन तांबे की होगी, देयर इज नो शैडो, अल्लाह के अर्श के सिवा पूरी क़यामत के दिन कोई साया ना होगा। सुभान अल्लाह। नबी पाक फरमाते हैं जिस दिन अल्लाह के अर्श के सिवा कोई साया ना होगा, चंद खुश नसीब ऐसे होंगे जिन्हें अल्लाह के अर्श का साया नसीब किया जाएगा। उन 7 किस्म के लोगों में एक किस्म वो है कि वो नौजवान जिसकी जवानी इबादत में गुजरी, कयामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा। प्लीज अपनी जवानी को बचा लो। एक बुजुर्ग थे, 100 साल उम्र हो गई, उनकी आंखें भी सही, उनके दांत भी सही, उनकी समात भी सही, एवरीथिंग परफेक्ट, जवान। लोगों ने कहा हुजूर 100 साल में तो बंदा बिस्तर से लग जाता है, योर एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज परफेक्ट, ये कैसे पॉसिबल है? कमाल का जवाब दिया। कहते मैंने जवानी में अपने इन पार्ट ऑफ द बॉडी को अल्लाह की नाफरमानी में सर्फ नहीं किया, बुढ़ापे में अल्लाह ताला ने मेरे नाजा को सलामत कर रखा है। आप अच्छा बुढ़ापा गुजारना चाहते हैं ना, तो पाकीज़ा जवानी गुजारिए, खुदारा अपने आप को बचाइए। अपनी शर्मगाह की हिफाजत कैसे होगी? जब आप हराम देखना बंद करेंगे। सुरमा लगाते होंगे आप, ठीक है? सुरमा लगाते वक्त हाथ कांपता है कि यार थोड़ा सा एहतियात से लगाना है, कहीं आंख में सिलाई ना लग जाए। इतनी नाजुक है मेरी और आपकी आंखें। मोटरसाइकिल पर तो जाते हैं, कभी कभी कचरा आंख में आ जाए, लाल हो जाती, सुर्ख हो जाती आंख। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इतनी नाजुक आंखें हैं, और इन आंखों को जो हराम से फुल कर रहा है, रोजाना इंटरनेट पर न जाने क्या क्या देख रहा है। हदीस पाक का मज़मून है, जो अपनी आंखों को हराम से भरता है, क़यामत के दिन उनकी आंखों में जहन्नम की आग डाली जाएगी। कैसे बर्दाश्त करें? हम बहुत कमजोर हैं मेरे भाइयों, खुदारा तौबा कर लीजिए। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि मौला कमजोर हैं, गुनाहगार हैं, बड़ी खताएं हो गई हैं, मालिक तेरे दरबार में हाजिर हो गए हैं, अल्लाह पिछले गुनाह माफ कर दे और अगली जिंदगी अच्छी अता कर दे, हमें नेक बना दे। हम आ जाते हैं शैतान के वारों में, कमजोर हैं, मालिक तू ताकतवर है, हमारी मदद कर, हमें हराम देखने से बचा, हमें हराम सुनने से बचा, हमें हराम बोलने से बचा, हमें अपनी आज़ा को हराम कारियों से बचाना नसीब फरमा। और जिन खुश नसीबों को नबी पाक ने जन्नत की गारंटी दी है, ए अल्लाह उन खुश नसीबों में हमें भी शामिल फरमा ले। ये बदकारी कितना बुरा गुनाह है। ये जो लोग हराम कारी की तरफ जाते हैं थोड़ी सी इंजॉयमेंट के लिए, ऐसे प्रोग्राम्स में जाना जो आपका दिल उस तरफ ले जाए हराम कारी की तरफ, हमें पहले प्रिकॉशन करनी होगी कि ताकि हम उस तरफ ना जाएं और अपने आप को बचा लें। तो
آج میرا میسج یہی ہے، آج میرا پیغام یہی ہے کہ خدا را اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنی پاکیزگی کی حفاظت کریں، نہ جائیں حرام کاریوں کی طرف۔ اب اس میں بہت بڑا پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ یہ باتیں سن کر ہو سکتا ہے، I'm not sure کہ سب کا ذہن بن رہا ہو، مگر ایسے سعادت مند بھی ہوں گے جن کا یہ ذہن بن رہا ہوگا کہ یہ ٹھیک بات کر رہے ہیں، مجھے اکیلے قبر میں جانا ہے اور اپنی کرنی کا جواب اکیلے ہی دینا ہے۔ اب اگر مجھے اپنی قبر روشن کرنی ہے تو مجھے ان گناہوں سے بچنا ہوگا۔ یاد رکھو، جس طرح فیوچر برائٹ کے بارے میں سوچتے ہو نا کہ برائٹ فیوچر ہو جائے، کبھی برائٹ گریو کے بارے میں سوچا میری قبر بھی برائٹ ہو جائے؟ کیونکہ قبر دو طرح کی ہوگی، there are only two types of graves۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قبر دو طرح کی ہوتی ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے، یا تو جنت کا باغ یا دوزخ کا گھڑا۔ Now it's up to you which type of grave you like to live۔ کتنے سال قیامت تک کے لیے اس قبر میں رہو گے اور کیسے رہو گے؟ جہنم کے گھڑے میں، سانپ اور بچھوؤں میں، یا جنت کے باغ میں؟ یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اب پرابلم کیا ہے کہ اس طرح کی سپیچز، اس طرح کے پروگرامز دل پر اثر کرتے ہیں، مگر جب یہاں سے فارغ ہوں گے تو وہی دوست ہیں، وہی گیدرنگ ہے، یا چھوڑو یار مولوی صاحب تو ڈرانے والی باتیں کر رہے تھے، پھر چلتے ہیں انجوائے کرتے ہیں۔ اب بندہ کہ یار میں ادھر نماز پڑھنے جا رہا ہوں، ارے کیا مولوی ہو گیا ہے، بار بار نماز پڑھ رہا ہے۔ ایسے دوست جو ہے نا وہ ہمیں نیک نہیں بننے دیں گے۔ اگر آپ کا یہ ذہن بن گیا ہے کہ میں نے نیک بننا ہے، اللہ کو راضی کر کے جنت میں جانا ہے۔ آپ پڑھائی کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ نے اگر اچھے مارکس لینے ہیں تو ان ڈل دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو پڑھتے نہیں ہیں، یا آپ ان لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جو پڑھاکو ہوتے ہیں، جن کے پاس نوٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ یار ان کے ساتھ بیٹھوں گا تو اچھی سبق کی تیاری ہو جائے گی، یہ اچھے اسٹوڈنٹ سے میں بھی اچھا بن جاؤں گا۔ دنیا میں جب آپ کو یہ پتا ہے کہ اچھوں کی صحبت اچھا بناتی ہے، تو اگر آخرت کی تیاری کرنی ہے نا میرے بھائیوں، میرے اسلامی بھائیوں، تو آپ کو نیکوں کی صحبت اختیار کرنی ہے۔ وہ دوست کس کام کے جو نماز پڑھنے پر میرا مذاق ہو رہا ہے؟ مجھے تو وہ دوست چاہیے کہ میں نماز کے لیے نہ جاؤں تو مجھے یاد دلائے کہ بھائی چل دونوں بھائی نماز پڑھتے ہیں، جنت میں جانا ہے۔ خدا را ایسی کمپنی ڈھونڈو، اس کمپنی سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنائے گی، برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ تو خدا را اچھوں کی صحبت تلاش کیجیے۔ آج کے دور میں بہت بڑی نعمت دعوت اسلامی کا ماحول ہے، جو ہمیں ایسے دوست دیتا ہے جو ہمیں آخرت کی یاد دلاتے ہیں۔ احادیث کا مضمون ہے دوست وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ بتائیے کوئی ایسا دوست ہے ہمارے پاس جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے؟ ہمارے دوستوں کو دیکھ کر تو سنیما یاد آتا ہے، کانسرٹ یاد آتا ہے، عجیب و غریب باتیں یاد آتی ہیں۔ ایسے دوست کس کام کے جو نہ دنیا میں میرے کام آئیں اور مرنے کے بعد میری قبر پر آ کر فاتحہ بھی نہ پڑھ سکیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کسی کا جنازہ ہو تو دوست باہر کھڑے ہوتے ہیں، لوگ کہیں یار آپ جنازہ پڑھیں، کہتے یار ہمیں تو پڑھنا ہی نہیں آتا۔ ایسے دوست کس کام کے جو میرا جنازہ نہ پڑھ سکیں؟ اللہ کرے میرے ایسے دوست ہوں کہ مجھے سنت کے مطابق غسل دیں، کفن دیں، مجھے قبر میں اتاریں اور نمازیں پڑھ پڑھ کے مجھے اثارے ثواب کرتے رہیں۔ تو خدا را میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جس طرح دنیا کی ترقی کے لیے، دنیا کے ریوارڈ کے لیے آپ اسٹرگل کر رہے ہیں، جنت کے لیے بھی اسٹرگل شروع کر دیجئے، اچھی کمپنی اختیار کیجئے۔